آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے جو عنوان منتخب کیا گیا ہے، عنوان ہے وہ اعمال جو ہمارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، یعنی ہمارے گناہوں کو مٹا دینے والے اعمال کیا ہے، اس کے تعلق سے ہم گفتگو کریں گے۔ اس لیے کہ ساتھیوں، آپ میں کا ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے کہ یہی وہ گناہ ہیں جس کی وجہ سے انسان کی دنیا کی زندگی بے چینی کے ساتھ گزر جاتی، اگرچہ کہ مالی اعتبار سے وہ کروڑ پتی کیوں نہ ہو، پراپرٹیز اس کے پاس کتنے ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کی زندگی گناہوں میں گزرتی ہے تو ایک بے چین زندگی گزرتی۔ اس کے مقابلے میں آپ اس آدمی کو دیکھیے جو کہ مالی طور پر غریب ہے، رہنے کے لیے ذاتی مکان بھی شاید نہ ہو، لیکن بندہ گناہوں سے اگر پاک ہے، اللہ کے رضا کی زندگی گزارتا ہے، تو آپ دیکھیے وہ مطمئن زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ گناہوں کی وجہ سے کیا ہے، دنیا میں تو انسان بے چین کی زندگی گزارے گا، آخرت کا معاملہ کیا ہے؟ آخرت تو گئی اس کی کام سے، قبر کا عذاب بھی اس کا انتظار کر رہی ہے، اور جہنم میں تو جانا ہی جانا ہے۔ تو ایسے بے شمار گناہیں انسان سے ہوتی بھی ہے، لیکن انسان کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے گناہ کیسے مٹ جائے، چونکہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کتنا ہی پابند کیوں نہ ہو، وہ گناہوں کا پتلا ہے، کوئی نہ کوئی گناہ اس سے سرزد ہو ہی جاتا ہے، لیکن گناہوں میں سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہو، گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہو، گناہ ہونے کے بعد توبہ اور استغفار کرتا ہو۔ اس طرح کے کئی اصول ہیں۔ تو اسی لیے ہم آج اس اعمال کے تعلق سے ذکر کریں گے، گفتگو کریں گے جس کے کرنے کی وجہ سے ہمارے گناہ مٹ جاتے ہوں۔ لیکن تمہیداً دو چیزیں یاد رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے، جو نکات میں بتاؤں گا تو یہ کوئی لائسنس نہیں ہے گناہ کرنے کے لیے، چلو بھائی ابھی لائسنس مل گیا اب گناہ کرتے چلے جاؤ، اور نہ ہی کوئی اریزر ہے اب غلطی لکھتے جاؤ میٹتے جاؤ، لکھتے جاؤ میٹتے جاؤ، نہ یہ اریزر ہے یا نہ لائسنس ہے۔ انسان کوشش کرنے کے باوجود بھی کیا ہے، گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ تو اس انسان کو اطمینان دلانے کے لیے کہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اعمال کر لو، جو گناہ ہوا وہ مٹ جائے گا۔ پلاننگ کے ساتھ گناہ کرنا نہیں ہے اس کے ذریعے سے۔ یوں سمجھیے کہ اسٹیپنی کی طرح ہے، گاڑی پنچر ہو جائے تو اسٹیپنی کام آتی، اسٹیپنی ہے نا بھائی، ٹینشن کیوں لینے کا، کھڈوں میں سے نکال کے گاڑی کو لے گئے، کانٹوں میں سے کیلوں میں سے نکال کے کوئی بھی نہیں لے جاتا۔ کتنا بھی احتیاط سے گاڑی چلا لو، اس کے باوجود بھی پنچر ہو جائے تو اسٹیپنی کام آئے گی۔ تو اسی طرح احتیاط کی زندگی گزارنے کے باوجود بھی اگر گناہ ہو جائے تو پھر یہ وہ اعمال ہے جس کے نتیجے میں آپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ دوسری بات یاد رکھنے کی کیا ہے ساتھیوں، یہ جتنے بھی اعمال میں بتاؤں گا تو یہ انہی کے لیے اپلیکیبل ہے جو مومن ہو، توحید پرست ہو۔ جتنے بھی اعمال کا ذکر ہوگا، اگر بندہ مسلمان تو ہے، آئیڈینٹی کارڈ کے اوپر ریلیجن کے پاس تو اسلام لکھا ہوا ہے، لیکن مشرک ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، مختلف قسم کے شرکوں میں لگا ہوا ہے، چاہے شرک اصغر ہو یا شرک اکبر ہو، تو یہ اس بندے کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے، یہ اس موحد کے لیے ہے، اس مومن کے لیے ہے جو شرک سے پاک ہے لیکن کوئی گناہ اس سے ہو جا رہا ہے، تو پھر یہ اعمال کے ذریعے سے وہ اپنے گناہوں کو مٹا سکتا ہے۔ تو ساتھی آئیے ہم ذکر کریں گے ون بائی ون، جس کے کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، جس عمل کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی گناہوں کو مٹا دیتا ہے تو وہ ہے اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ بے شک اگر تم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے، پرہیزگاری اختیار کرو گے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب یہاں یاد رکھنے والی بات کیا ہے، یہ لفظ تقوی کوئی پہلی بار نہیں سن رہا، یہاں پر کئی بیانات تو اس کے اوپر ہو چکے ہیں، لیکن آج ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تقوی ہے کیا۔ اس تقوی کو اگر کوئی بندہ اختیار کرے گا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے، نہ صرف گناہوں کو مٹا دیں گے بلکہ اللہ کہہ رہا ہے ہم اس کے لیے ایک بہت بڑا اجر دیں گے، نیکی بھی دیں گے اس کو۔ تقوی کیا ہے؟ بہت سمپل چیز ہے، تقوی وہ ہے اللہ رب العالمین کے ڈر سے گناہوں سے بچے رہنا۔ تقوی وہ ہے اللہ تعالیٰ جن چیزوں کا کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا، جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے رک جانا ہے۔ الغرض گناہوں سے بچنا، پرہیزگاری اختیار کرنا تقوی ہے۔ ساتھیوں، اگر اس کا بہترین اگزامپل ہم دیکھیں گے، 2 سال پہلے جو زمانہ تھا کووڈ کا، ہر آدمی جانتا کووڈ کا کیسا تھا، ذرا کمپیئر کر کے دیکھیے کووڈ کیسا تھا، کورونا کیسا تھا۔
کئی لوگ ہیں، لوگ یہ چاہتے کہ مجھے کووڈ نہ لگے، مجھے کرونا نہ لگے، تو کرونا سے بچنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ ہم ماسک کا استعمال کر رہے تھے، سینیٹائزر کا استعمال کر رہے تھے، سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کر رہے تھے. حالانکہ یقینی ہے اگر کسی بندے کو کووڈ نہیں ہوا، کورونا کی بیماری نہیں لگی، تو کیا دوسرا کوئی بیماری نہیں لگے گی اس کو؟ دوسری کوئی بیماری نہیں آتی کیا؟ نہیں، 99 بیماریاں اس کا انتظار کر رہی ہے، اگرچہ کہ وہ کووڈ سے بچ بھی جائے. اس کے باوجود بھی کیا ہے، کورونا سے بچنے کے لیے ہم نے پرہیز کیا نہیں کیا ہے، ہم نے احتیاط کیا نہیں کیا. ہم ان چیزوں سے احتیاط کیے جس کی وجہ سے کورونا لگ سکتا ہے. اگر کسی کو کورونا کی وجہ سے موت نہیں آئی، ایسا تو نہیں ہے نا اب انہوں پوری زندگی جینے والے ہیں، نہیں، کورونا سے نہیں مرے، نارمل ڈیتھ بھی تو ہو سکتی، ہارٹ اٹیک کی وجہ سے بھی تو موت ہو سکتی، ایکسیڈنٹ میں بھی تو موت ہو سکتی نا. اس کے باوجود بھی کیا ہے، کہاں کورونا سے موت ہوتی کی، کہاں کورونا لگتا کی، کتنا احتیاط کر رہے تھے لوگ، کتنا احتیاط. تو یہی معاملہ ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے بندہ احتیاط کرتے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑے تابعی، ان کے پاس حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص جا کر اجازت مانگتا گناہ کے تعلق سے، استاد مجھے اجازت دیجئے کہ میں گناہ کر لوں. تو استاد کہتے کہ ٹھیک ہے جاؤ گناہ کر لینا. پھر وہ جانے لگتے تو پھر بلا کر 3 ہدایت کرتے، دیکھو جاؤ جتنا گناہ کرنا ہے کر لو، میں نے اجازت دی ہے، لیکن اس جگہ جا کر گناہ کرنا جس جگہ اللہ رب العالمین کی نگاہ نہیں پڑتی ہو. گناہ کر لو بھائی، لیکن اللہ کی نگاہ سے بچ کے کرو. تو وہ سوچنے لگا کہ ایسا کون سا جگہ ہے جہاں میں اللہ کی نگاہ سے بچ سکوں؟ تو نہیں، ایسا تو ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اللہ نے کیا کہا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ نگہبان ہے. کس طرح؟ اگر کالے اندھیرے میں بھی اگر آپ گناہ کر رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ لے گا، تمہارے دل میں آنے والے خیالات کو بھی اللہ جانے گا. تو دنیا میں تم کرنے والے گناہ کو اللہ نہیں دیکھے گا؟ تو کہتے کہ استاد ایسا کون سا جگہ ہے جہاں میں جا کر اللہ کی نظروں سے بچ سکوں؟ تو پھر استاد سوال کرتے، کیا تمہارے اندر اتنی جرت، اتنی ہمت ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اس کا احساس بھی ہے، اس کے باوجود بھی تم گناہ کرنے لگو گے؟ پھر دوسری چیز کہتے، دیکھو گناہ کر لینا جتنا چاہے، اس زمین پر جا کر گناہ کرو جو زمین اللہ کی نہ ہو. تو پھر سوال کرتے استاد ایسا کون سا زمین ہے جو اللہ کا نہ ہو؟ پوری دنیا تو اللہ کی ہے. تو پھر سوال کرتے کہ اللہ کے زمین پر چلتے ہوئے اتنی مجال کہ اللہ کے خلاف گناہ کر بیٹھو. پھر کہتے دیکھو بیٹا جتنے گناہ کرنا ہے کر لینا، لیکن کیا ہے، اللہ کی نعمتوں کا استعمال نہیں کرنا. تو پھر سوچنے پڑ کے بولتے استاد یہ کیسے ممکن ہے، جو سانس جو آکسیجن میں لیتا ہوں وہ تو اللہ کی نعمت ہے، تو اللہ کی نعمتوں کا استعمال کیے بغیر میں کیسے بچ سکتا؟ تو پھر وہی سوال، اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہو، اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ پھر بغاوت گناہ کر بیٹھتے ہو، اتنی ہمت؟ تو پھر توبہ کر کے واپس چلے جاتے. تو پتہ کیا چلا ہے، جیسا کورونا سے ہم بچتے تھے اسی طرح اللہ رب العالمین کے ڈر سے، اللہ کے عذاب سے بچنا، اس ڈر سے گناہوں سے پاک رہنا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہتے جو اللہ کے ڈر سے بچ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. دوسرا اہم رکن ساتھیوں، جو بندہ توبہ اور استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اللہ رب العالمین سے استغفار طلب کرو، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو. اللہ کیا کرے گا؟ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. اب یہ لفظ توبہ ہمارے پاس اتنا کامن ہو چکا ہے. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ سلام پھیر دیے، ادھر ادھر دیکھے، بس گال کو اس طرح تھپکا لیتے بیٹھے تو لوگ سمجھتے کہ توبہ ہو گئی. نہیں میرے بھائی، توبہ کی 4 شرائط محدثین نے باندھے. ان 4 شرائط کی بنیاد پر آپ توبہ کریں گے. سب سے پہلا توبہ، جس گناہ کے اوپر توبہ کر رہے ہیں تو پھر کیا ہے، دل میں شرمندگی محسوس کرے، دل میں ندامت محسوس کرے کہ اللہ اسی بندے کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کے زمین پر چلتے ہوئے، اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے، اللہ دیکھ رہا ہے اس کا احساس کرتے ہوئے میں نے گناہ کیا ہے، اس چیز کی شرمندگی محسوس کرے دل میں، اس چیز کا احساس دل میں ہو. آپ کے دنیا میں دیکھ لو بھائی، دنیا میں آفٹر MLA کیوں نہ ہو، آپ کا باس کیوں نہ ہو، اگر اس نے وقت مقررہ پر کسی اہم میٹنگ میں شرکت کرنے کی دعوت دی، اگر تھوڑا لیٹ پہنچے کیا دل میں ایک ہیبت نہیں ہوتی،
اتنے لوگوں کے سامنے میں لیٹ پہنچ رہا ہوں، کیسا ہوتا ہوں گا میرا معاملہ. جو آدمی آپ کے لیے عزیز ہے، چاہے آپ کا سسرا ہو، آپ کا باس ہو، آپ کا چاہنے والا ہو، اس کے معاملے میں کوئی خطا ہو گئی، ذرا سی دیر ہو گئی تو دل میں کس طرح کی کیفیت ہوتی. تو یہ احساس آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ کے زمین پر چلتے ہوئے میں نے یہ گناہ کی ہے، اس چیز کا احساس ہو، ندامت ہو، شرمندگی دل میں ہو. دوسری اہم چیز، زندگی میں پھر کبھی وہ گناہ کرنے کی نیت نہ ہو. ورنہ کیا ہے، لوگوں کا معاملہ، بیان سن لیے تو اتنے جذبات میں آ جاتے، بیان ختم ہونے سے پہلے امیجن کر لیتے اس کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، اتنی چیزیں سننے کے بعد پھر ایسا گناہ کرنا، میں اتنی چیزیں سن رہا ہوں میں سگریٹ کے بارے میں، پھر کیسا سگریٹ پھونکوں، پھر کیسا دارو پیوں. ایسے کئی چیزوں کے لیے سن لیتے صاحب، دل میں جذبہ آ جاتا، ارادہ بھی کر لیتے، تھوڑی دیر میں بٹھے آج سے میں ارادہ کر لیا تھا کیسا کرتا ہوں، پھر ذرا تنہائی مل گئی پھر ارادہ بدل جاتا. تو اسی لیے کیا ہے، توبے کا دوسرا شرط یہ ہے دل میں ارادہ اتنا پختہ ہو کہ زندگی میں پھر کبھی دوبارہ یہ گناہ نہیں دہراؤں گا جس گناہ کے اوپر میں توبہ کر رہا ہوں. تیسری اہم چیز، اللہ رب العالمین کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگے، یہ بہت ضروری ہے، یہی توبے کا شرط ہے. اور چوتھا سب سے اہم شرط جو کہ ہم کرنا بھی نہیں چاہتے، جس کا علم بھی نہیں رکھتے، وہ کیا ہے، بندے کے معاملے میں اگر کوئی حق تلفی ہوئی ہے تو پھر جا کر بندے سے معافی مانگی جائے گی، پھر جا کر اللہ رب العالمین سے معافی مانگی جائے گی. یہ توبے کا سب سے اہم شرط ہے. آج کیا ہے، کسی بھی آدمی کو دیکھ لو آپ، کوئی نہ کوئی بندہ، چاہے اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، اپنے خاندان میں، اپنے مسجد میں، اپنے جماعتوں میں، اپنے آرگنائزیشن میں، ہر آدمی کے ساتھ کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی لفڑا ہو کر ہے. چاہے مال کے اعتبار سے کیوں نہ ہو، فائنانشیل ڈیلنگز کیوں نہ ہو، ریلیشنز کے ڈیلنگز کیوں نہ ہو، گھریلو معاملات کیوں نہ ہو، آپسی گفتگو کے معاملات کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی انبن ہوئی ہے. اب یہاں شرط کیا ہے، اگر میری وجہ سے کسی بندے کی حق تلفی ہوئی ہے تو پہلے اس بندے سے جا کر میں معافی مانگوں گا. اگر اس کا کچھ مال میرے پاس ہے، اگر کچھ سامان میرے پاس ہے تو مال واپس لوٹا دوں گا، معافی اس سے مانگ لوں گا، پھر جا کر اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لوں گا. یہ نہیں دکھتا آج اپنے سماج میں. بندے کے معاملے میں صاحب خوب دھوکے دے چکے ہیں، خوب دھوکوں پہ دھوکے دے دیے، مال کھا بیٹھے، گالی گلوچ ہو گئی، جھگڑے کر بیٹھے، ناراضگیاں بیٹھ گئے، اختلافات بیٹھ گئے، لوگوں کے اندر انتشار پھیل گئے، اور نمازوں پہ نمازیں ہو رہے ماشاءاللہ سے، خانہ کعبہ کے پاس جا کر دعائیں مانگی جا رہی ہے. لیکن یاد رکھو ساتھیوں، بندے کے معاملے میں اگر کوئی غلطی کر بیٹھے تو یہ ضروری ہے بندے سے جا کر معافی مانگ لے. محدثین نے یہاں تک لکھا ہے، اگر میں نے کسی بندے کی غیبت کی ہے، اگر میں نے آپ کے سامنے کسی کی چغلی کی ہے، اگر مجھے آج پتا چلا کہ یہ میں نے غلط کی ہے، تو صرف اللہ میرے اس غیبت کو معاف کر دے کہنا کافی نہیں ہے، جا کر ان دونوں سے بھی کہنا ہوگا جس کے تعلق سے میں نے کہا ہے اور جس سے جا کر سنایا ہے. بھائی میں نے جس بندے کی میں نے برائی کی تھی، یہ میں نے غلط کیا تھا آپ سے، اور پھر اس بندے سے جا کر بھی کہنا ہے، بھائی میں نے آپ کے تعلق سے فلاں بندے کے پاس غلط بیان دی ہے، مجھے معاف کر دو. یہ ہمت ہو دور دور تک نہیں ہوتا ہے. یہ ضروری ہے کہ توبہ اور استغفار کے شرائط میں اگر بندے کا معاملہ کچھ کھا بیٹھے، اگر مال بالخصوص پیسہ چاہے قرضے کی شکل میں کیوں نہ ہو، پارٹنرشپ کی شکل میں کیوں نہ ہو، امانت کے طور پر کیوں نہ ہو، کسی کا کچھ بھی دنیاوی معاملہ آپ کے اوپر ہے، جب تک کہ ریٹرن نہیں کرتے اور جب تک کہ معافی نہیں مانگتے، اللہ رب العالمین بھی کیا ہے، معاف نہیں کرے گا. یہ توبہ کا اصل اصول ہے. تو اسی لیے اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر تم توبہ اور استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تیسرا سب سے اہم اصول جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اللہ ارشاد فرماتے کہتے ہیں اگر تم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. ساتھیوں ذرا اس جملے پہ غور کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، فائدہ تو سیدھے سیدھے نظر آ رہا ہے، اللہ کے رسول کی پیروی کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا. لیکن اللہ کے رسول کی پیروی اتنا بگیسٹ ایشو ہے آج کے دور میں، چونکہ آپ سنتے بھی ہیں اطاعت رسول کانفرنس،
اتباع رسول کانفرنس کیا ہے؟ باضابطہ بڑے بڑے اجتماعات منعقد کیے جاتے، بڑے بڑے کانفرنسز ہوتے ہیں، ٹائٹل ٹاپک کیا ہوتا ہے؟ اطاعت رسول کانفرنس، اتباع رسول. اور یہ جملہ اتنا پرانا ہے ہمارے پاس، کسی بھی اہل حدیث کو جا کر پوچھ لیے کہ بھائی تیرا منہج کیا ہے، کیا بولتے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. بلکہ بعض تو یہاں تک بھی بول دیتے اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا پورا کس کے طریقے پہ؟ بھائی زبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بول کے بول دیتے. بگیسٹ پرابلم کیا ہے معلوم؟ آج ہم لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے، کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی تو کہاں؟ نماز، داڑھی، رفع دین. آپ دیکھو اس میں ماشاءاللہ مکمل پابندی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن سوال یہ ہے ساتھیوں، نمازوں میں، داڑھیوں میں، رفع دین میں، رمضان میں روزہ اول وقت میں کھولنا، ان چیزوں میں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی جاتی، کیا دیگر چیزوں میں رسول اللہ کی اتباع کی جاتی؟ ایمانداری سے بتاؤ. ہمارا کاروبار دیکھ لو آپ، ہمارا فیملی لائف دیکھ لو آپ، ذرا مسجد کے باہر نکل گئے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، عمل تو دور کی بات ہے، کیا یہ کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں ہے؟ دیکھ لو آپ کو دور دور تک نظر نہیں آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، رسول اللہ کی اطاعت کرنا دور دور تک نظر نہیں آتا. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے صرف عبادات کی حد تک نہیں کہا پیروی. اللہ نے کیا کہا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے لیے ایک بہترین آئیڈیل ہے پوری زندگی بھر کے لیے، ٹوٹل ہول تمہارے لائف کے لیے اگر بہترین رہنما، بہترین ایگزامپل اگر کوئی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی آیتیں ہیں سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ یہاں تک ارشاد فرماتے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو میری اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے بعد وارننگ ہے، دیکھو وارننگ کیا ہے؟ ولا تبطلوا اعمالکم، دیکھو تمہارے اعمال کو برباد نہ کرو. کیا مطلب ہے؟ اعمال کو برباد نہ کرو، اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہا ہے. اس سے پہلے اللہ نے کہا کہ رسول کی اطاعت کرو. یعنی کئی لوگ ایسے اعمال کرتے ہیں، کئی ایسے کام کرتے ہیں جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے کیا ہے؟ وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا. تو ساتھیوں میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اللہ کے رسول کی اطاعت کیا ہمارے زندگی میں نظر آتا؟ آپ کو دور دور تک نظر نہیں آتا. بلکہ لوگ ڈیوائڈ کر کے رکھ دیے ہیں. مسجد میں اللہ کے رسول کی پیروی، ذرا مسجد کے باہر نکلے تو ہمارے جتنے لائفز ہیں، ہماری جتنی زندگیاں ہیں، چاہے کاروبار سے تعلق رکھنے والا ہو، گھر سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی چیز میں دور دور تک خیال بھی نہیں آتا. وہاں خیال کیا آتا؟ سماج، سوسائٹی میں جیسا چل رہا ویسا چلنا ہے، سماج میں جو چل رہا وہ چلن چلنا ہے، خاندان میں جو ٹرینڈ ہے اس ٹرینڈ کو فالو کرنا ہے. تو پھر یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ کون سی اطاعت ہے؟ یہی تو وجہ ہے ہم گفتگو میں بول لیتے ایک دوسرے کے بارے میں، ارے وہ بندہ بدل گیا، ارے بھائی انہیں سدھر گئے، انہوں بہت نیک بن گئے. سنتے نا، نیک بن گئے تو امیجن کرتے تو آپ کے ذہن میں کیا کانسیپٹ آتا ہوگا؟ نیک بن گئے، 5 وقت نماز کو جا رہے، داڑھی بڑھا دیے، سفید کرتا پاجامہ پہ لے کے چلے جا رہے. یہی امیجن آتا نا؟ کیا یہ خیال آتا انہوں نیک بن گئے بھائی، حرام کمائی پوری چھوڑ دیے، پورا کاروبار چھوڑ دیے حرام کا تھا، تو جھوٹ بولنا چھوڑ دیے. 1 مہینہ ہو گیا ان کی زبان سے میں جھوٹ نہیں سنا آج تک. 1 مہینہ ہو گیا ان کے زبان سے گالی نہیں سنا میں آج تک. 1 مہینہ ہو گیا جب انہوں توبہ کر لیے ان کے زبان سے بد کلامی فحش میں آج تک نہیں سنا. 1 مہینہ ہو گیا ان کے اخلاق کے اندر کتنی تبدیلی دیکھا. 1 مہینہ ہو گیا ان کے معاملات کے اندر کتنی سدھار آئی. یہ سنے کبھی آپ؟ نہیں. کیوں؟ کرائٹیریا کیا بن گیا نیک کا؟ کرائٹیریا کیا بن گیا اطاعت کا؟ داڑھی بڑھا دیے، سفید کرتا پیجامہ پہن لیے، سر کے اوپر ٹوپی آ گئی اور 5 وقت نمازوں میں دکھنے لگے تو کیا ہے؟ نیک بن گئے. پھر دنیاوی زندگی، گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی میں نظر آتا آپ کو؟ دور دور تک نظر نہیں آتا. تو یہ بہت اہم حصہ ہے اطاعت کا، جس کو ہم لوگوں نے ڈیوائڈ کر دیا ہے مسجد اور مسجد کے باہر کے حصے کو. جبکہ ہر مومن کے لیے 24 آورس میں جتنے کام کرتا ہے، جتنے اعمال انجام دیتا ہے، ہر عمل پر ہر عمل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع فرض ہے. گھر میں ہے تو ایز اے ہسبینڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے اتباع ہوگی؟ مارکیٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے ہوگی؟
کاروبار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے ہوگی؟ کسی کے ساتھ ڈیلنگز ہو رہے تو وہاں رسول اللہ کی اتباع کیسے ہوگی؟ کسی کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں میں، چاہے بات چیت کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے ہوگی؟ کیا خیال آتا بھائی کسی کو؟ دور دور تک نہیں آتا۔ بالخصوص 3 اعمال ایسے ہیں، 3 اعمال وہاں واضح طور پر آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ گھرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے یا نہیں۔ 3 اعمال۔ سب سے پہلا عمل پیدائش کا، کسی کے بھی گھر پہ دیکھ لو، ولادت، پیدائش، برتھ سیریمونیز دیکھ لیجئے، پیدائش کے وقت آپ کو سمجھ میں آ جاتا کہ وہ گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوتی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اگر ہوتی تو ولادت کے بعد، برتھ کے بعد سب سے پہلے کرنے والا عمل کیا ہے؟ اچھا نام رکھا جاتا ہے کہ نہیں؟ 7ویں دن عقیقہ کیا جاتا، اور اگر وہ بولنا شروع کر دے تو سب سے پہلے اللہ کا نام کہلوا دیا جاتا۔ لیکن آج وہ جو رسول اللہ کی اتباع اور اطاعت کا دعویٰ کرنے والے، وہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث، ہم سلف ہے بولنے والے، ذرا مسجد کے تک انہوں سلف ہے، اہل حدیث ہے، ذرا ان کے گھر میں کسی کا برتھ ہوا، اگر گھر میں کسی کی ولادت ہوئی، کوئی لڑکا لڑکی پیدا ہو گئی، اب آپ دیکھو وہاں پہ کتنی سنتوں کو جنازہ نکالتے، وہیں سے پورے غلط عقیدے تیار ہو جاتے۔ وہاں آپ کو پتا چل جاتا کہ وہ گھرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے نہیں۔ آپ دیکھ لو، 7ویں دن اللہ کے رسول عقیقے کی آواز دے رہے، 7ویں دن عقیقہ نہیں کرتے۔ ہاں یہ اور بات ہے، اگر شوہر بہت سٹرکٹ ہے، بیگم نہیں ہے، شوہر بہت سٹرکٹ ہے، تو انہوں شوہر کے پاس 250 دن 7واں دن عقیقہ کرتے۔ جیسے اماں کے پاس چلے گئے 40ویں دن چلا کر کے بیٹھتے، پتا کر لو کتنے گھروں میں نہیں دیکھ رہے آپ، یہ معاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد 40 ڈیز کا الگ فنکشن کیا جاتا ہے، 6ویں دن چھٹی کی جاتی ہے، کتنے سیریمونیز نہیں ہوتی، ایمانداری سے بتاؤ، جبکہ اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے؟ تو یہیں پر آپ کو واضح طور پر سمجھ میں آ جاتا کہ کسی کے گھر کے ولادت کے موقع پر سنتوں کو وہ پامال کرنے والے ہیں یا سنتوں کو فالو کرنے والے ہیں۔ دوسرا اہم حصہ، کسی کے گھر پہ جنازہ نکلا، کسی کا انتقال ہو گیا، آپ وہاں پر بھی دیکھ لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہے، جو سنتیں ہیں، وہاں بھی اگر وہ کتنا ہی سلف ہو، کتنا بھی اہل حدیث ہو، کتنا بھی دین پر عمل کرنے والا ہو، گھر کی عورتیں کیا کر دیتی؟ پورے خرافات کر کے نہیں رکھ دیتے۔ انتقال کے بعد کرنا کچھ بھی نہیں ہے، وارثین جو ہے ان کے مرنے کے بعد جو ان کی اولاد ہے وہ جتنے نیک کام کریں گے، اللہ نے صاف کہہ دیا مرحومین کے کھاتے میں ان کے اکاؤنٹ میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اگر میرا انتقال ہو گیا تو میرا لڑکا میرے مرنے کے بعد جتنے نیکیاں کرے گا سیدھے سیدھے میرے کھاتے میں چلے جائیں گے وہ۔ لیکن آپ کو معلوم نا مرنے کے بعد کیا ہوتا؟ 10ویں دن دہوم ہوتا، 40ویں دن چہلوم ہوتا، پھر 1 سال کے بعد برسی ہوتی۔ مرنے کے بعد صاحب کو جیسے قبرستان لے جاتے، ابھی قبرستان میں دفن بھی نہیں کر دیے، ہمارے میڈم کیا کرتے گھر میں؟ چوڑیاں پھوڑ کے کیا کیا رسومات نہیں کرتے۔ کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ یہ عام عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جو اپنے آپ کو رسول اللہ سنت کی پیروی کا دعویٰ کرتے ان کے گھروں کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو کیا پتا چل رہا ہے آپ کو؟ مسجد کی حد تک ہی پیروی محدود ہے، مسجد میں نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چلیں گے، ذرا مسجد کے باہر آ گئے اور گھروں میں چلے گئے تو پیدائش کے وقت آپ کو پتا چل جاتا کتنا سنتوں کو پالنے والے۔ کسی کے گھر پہ انتقال ہو گیا وہاں آپ کو پتا چل جاتا۔ تیسرا سب سے اہم، یہ دونوں کے درمیان والا کیا ہے؟ اگر کسی کے گھر پہ شادی ہے وہاں تو 100% پتا چل جاتا سنتوں سے کتنی محبت کرنے والے۔ اب یہ مت سمجھو کہ پھر آگے اپنے ٹاپک پہ نہیں، وہ حصہ ہے اس کے اندر۔ ہر آدمی کو آپ دیکھ لو، اگر بات اپنے گھر کے شادی کی آتی تو وہ کتنا ہی دین پر عمل کرنے والے کیوں نہ ہو، چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ دیندار ہو چاہے وہ بے دین ہو، چاہے وہ نماز پڑھنے والا ہو یا وہ بے نمازی ہو، چاہے وہ ایجوکیٹڈ ہو وہ ان ایجوکیٹڈ ہو، کوئی فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ سب کی شادیاں ایک ہی طرح کی ہوتی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے شادی کے موقع پر، اور ہم لوگوں کا رویہ کیا ہے؟ 100% یا رسول اللہ لک جانی فدا لک مالی فدا، آپ کے اوپر جان قربان ہے، مال قربان ہے، لیکن مسئلہ شادی کا ہے، خاندان کا ہے، آپ ذرا بازو میں رہیے۔ یہ رویہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ہمارا؟ تو پھر کہاں ہے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت؟ صرف داڑھی، رفع دین اور نمازیں، یہ پریکٹیکل زندگی میں کہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع؟ آپ کو دور دور تک نظر نہیں آتا ہے۔ تو یہ چیز آج کے بعد میسج لے کر نکلنا ہے، اللہ کے رسول کی اتباع صرف مسجد میں نہیں ہے، اللہ کے رسول کی اتباع 24 آورز لائف میں ہے۔
جو بھی کام تم کرو گے ہر اس کام سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ کو کرنا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ اگر یہ عمل کر لو تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. چوتھا بہت ہی اہم، اگر یہ کر لیا کوئی بندہ، شاید اللہ کا ولی بول سکتے آج اس کو. چوتھا عمل جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے، وہ کیا ہے؟ سچائی کو اختیار کرنا. سچائی، ٹروتھ، سچ بات کہنا، حق بات کہنا. یہ بگیسٹ پرابلم ہے، یہ اتنا بگیسٹ پرابلم ہے. تیسرے پوائنٹ میں رسول اللہ کی اتباع. پھر بھی نمازوں میں تو پڑھ لے رہے صاحب، داڑھی تو بھی رسول کے طریقے پہ رکھ لے رہے، لیکن باقی زندگی میں نہیں ہوتی نا. اب یہ چوتھا پوائنٹ سچائی اتنا اہم ہے، وہ نماز پڑھنے والے میں بھی سچائی نہیں نظر آتی آپ کو. آپ سنتے بھی ہوں گے نا، ارے کیا ہوا 2 لاکھ روپے کی ذکر بات کرو کسی سے بھی، ارے اس کی داڑھی کو دیکھ کے 2 لاکھ روپے دیا، بھائی کیا پھرا لے رہا. کتنے جگہ نہیں سنے جملہ. ارے نمازی ہے بلکہ بھروسہ کر کے کاروبار میں انویسٹمنٹ کرا، کیا دھوکہ دے رہا. سنتے نہیں سنتے، یہ معاملہ ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں قرآن کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. کیا بول اللہ تعالیٰ؟ اے ایمان والو، سب سے پہلے اللہ کا تقوی اختیار کرو. پہلے وارننگ کیا ہے؟ سیدھی بات کرو نہیں، پہلے اللہ کا تقوی اختیار کرو، پہلے اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرے تو نہ سچائی کی بات کریں گے. اگر اللہ کا ڈرش نہیں ہے تو کیوں سچ بات کریں گے؟ تو دیکھو پھر وہاں پر بھی اللہ شرط کیا رکھا؟ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جب کبھی بھی بات کرو، گفتگو کرو، کلام کرو تو کیا کرو؟ سیدھی بات کرو، سچی بات کرو، حق جو ہے وہ بات کرو. اللہ فائدہ کیا بتا رہا ہے؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اگر تم سچی بات کرو گے، سیدھی بات کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا اور تمہارے درمیان صلح کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ایمانداری کی بات ہے ساتھیوں، اگرچہ کہ سننے میں تکلیف بھی ہوگی کہ آج ہمارے نمازوں کے اوپر گارنٹی دے سکتے، ہماری داڑھی کے اوپر گارنٹی دے سکتے، لیکن ہماری سچائی کے اوپر گارنٹی دے سکتے؟ کہ گارنٹی دے گا ہاں بھائی یہ بندہ سچا ہے، یہ بندہ ایماندار ہے، یہ بات کیا تو اپنے وعدے پر قائم رہے گا. کوئی گارنٹی دے گا؟ سگا بھائی سگے بھائی کے لیے گارنٹی نہیں دے گا. یہ معاملہ ہے. کیوں؟ جھوٹ اتنا عام ہو گیا آج. اگر کوئی سچ بات کرا تو اس کو شک سے نگاہ سے دیکھ لو. جھوٹ اتنا کامن ہو گیا، اگر کوئی سچ بھی کہتا تو اس کو 1 سے 4 بار کنفرمیشن دینا پڑتا. ارے صحیح بول رہا ہوں میں بھائی، سچ میں صحیح بول رہا ہوں، واللہ صحیح بول رہا ہوں. کس کو بولنا پڑ رہا؟ سچ بولنے والے کو. جھوٹ بولنے والا یوں پھینک دیتا، آگے والے مان لیتے. اتنا کامن ہو چکا ہے جھوٹ. دوسری اہم چیز کیا ہے؟ سچ بات کرنے والے کو، سچائی اختیار کرنے والے کو لوگ بیوقوف سمجھتے. آج وہی جھوٹ بولنے والے کو، گھمانے پھرانے والے کو چالاک سمجھتے ہے کہ نہیں؟ اس لیے دیکھو خاندان کے پنچایتاں ہوتے نا، پنچایت خاندانوں میں جھگڑوں کی پنچایتاں، تو لوگ کیا کرتے؟ چن کے ارے وہ بڑے میاں کو لے کے جائیں گے، انہوں بات کرے نا، آگے والے ہکے پکے ہو جاتے. خالی انہوں کیا بات کرتے، کیا گھماتے، کیسا بات کرتے. نہیں بھیا وہ فلانے مول صاحب کو لے جائیں گے. ارے نہیں رے بھائی، انہوں کیا بات کرتے، ان کو بات کرنا نہیں آتا. ان کو آگے والے پہ بات کرے تو روک گرنا اپنا. سنتے نہیں سنتے. کیوں ہو رہا ہے یہ پورا چیز؟ سچائی نہیں ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تم سچائی کو اختیار کرو گے تو میں صلح کرواؤں گا تم لوگوں کے درمیان میں. اب ذرا ایمانداری سے بتاؤ، 2 پارٹیز کے درمیان میں جھگڑا ہوا، 2 بھائیوں کے درمیان میں جھگڑا ہوا. جھگڑا تو کامن ہے، کتنا بھی دین پر رہو بھی تو اختلاف تو آئے گا ہر ایک کے درمیان میں. صحابہ کے دور میں اختلاف تھا، محدثین کے دور میں اختلاف تھا، اختلاف تو ہر آدمی کے دور میں ہوگا. لیکن صلح کب ہوگا؟ سچائی ہوگی تو صلح ہوگا. اگر میں نے قبول کر لیا، ہاں بھائی ان کے باتوں کے اوپر میں غصے میں آ گیا اور میں گالی دیا، اور آگے والا بھی تسلیم کر لیا، ہاں میں ذرا جذبات میں آیا تھا ان کی بات کے اوپر، اس لیے میں غصے سے بات کرا، تو جلدی صلح ہو سکتا. لیکن آج سچائی مانتا کوئی؟ اگر آج کوئی سچائی مانتا تو ہمارے کیسز کورٹوں کے پیچھے کیوں پھرتے؟ تو آپ کو کیا پتا چل رہا ہے؟ سچائی دفن ہو چکی ہے آج. یہی تو وجہ ہے، یہی تو دوسرا اہم وجہ ہے کہ سیکنڈ ایشو میں آپ دیکھتے نا، شارٹ ٹائم میں صاحب بلڈنگوں پہ بلڈنگاں بنتے چلے جاتے. خالی یوں دیکھتے جاؤ، ادھر ایک پلاٹ لے لیے، پھر 1 مہینے کے بعد کیا وہاں پہ نہیں دکھ رہے، ارے وہاں پہ پلاٹ کا کام چل رہا، میں یہاں ادھر چل رہا ہوں. سب کو نہیں بول رہا ہوں میں، میجورٹی. تو کیا ہے؟ سچائی کو چھوڑنے کی وجہ سے کیا ہے؟ آمدنی بھی جلدی بڑھتی چلی جاتی.
سچائی کو چھوڑنے کی وجہ سے کیا ہے، کمائی بھی جلدی بڑھتی چلی جاتی. یہی تو معاملہ ہے کہ لوگ گھمانے پھرانے والے کو اعتبار کرتے، سچ بات کرنے والوں کو اعتبار نہیں کرتے. یہ بہت بڑا حصہ سچائی کا آج ہو چکا ہے سماج کے اندر. کوئی سچ بولنا نہیں چاہتا، کوئی سچائی اختیار کرنا نہیں چاہتا. اگر کوئی سچ بات کرنے کے لیے آ بھی جائے اس کو دور رکھتے، ارے اس کو نہیں لاؤ بھائی، انہیں کچھ بھی بات کر دیتا، کچھ بھی جو ہے وہ سنا دیتا، مسئلے اوپر نیچے ہو جاتے. کتنی جگہ نہیں سنتے آپ؟ یہ ہمارا لائف سٹائل ہے. اور بولنے والے کون ہیں؟ صاحب پھر 5 وقت نمازی بھی ہے ماشاءاللہ، فجر کی نماز نہیں چھوٹی 20 سال میں، لیکن منہ کھولتے تو جھوٹ بولتے، منہ کھولتے گالی گلوچ دیتے، منہ کھولے اعتبار نہیں کر سکتے. یہ ہمارا معاملہ ہے، جبکہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ سچائی کی اختیار کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخرہ، اگر تم کو اللہ پر ایمان ہو اور یوم آخرت پر ایمان ہو. کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تم کو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہوگا تو کیا کرنا؟ منہ کھولے بات کرے تو حق بات کرو، سچ بات کرو، ورنہ خاموش ہو جاؤ. حدیث کیا کہہ رہی؟ منہ کھولے تو سیدھی سیدھی بات کرنا، اگر سیدھی بات نہیں کر سکتے، سچائی بات نہیں کر سکتے، خاموش بیٹھو. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ سچائی تو بیان نہیں کرتے، اوپر سے کیا ہے؟ اندازے کی گفتگو، پوری اندازے کی گفتگو. نہیں سن رہے آپ کتنے جگہ؟ یہ ہمارا معاملہ ہے آج. اب یہ عمل کرنے کے بعد سماج میں پھوٹ نہیں ہوگا، خاندانوں کے اندر انتشار نہیں پھیلے گا، 2 بھائیوں کے درمیان میں اختلاف نہیں ہوگا، 2 جماعت کے درمیان میں جھگڑے فسادات نہیں ہوں گے. آپ ذرا بیٹھ کر کیلکولیشن کر لو، 2 لوگوں کے درمیان کا جھگڑا سولیوٹ نہیں ہوا بلکہ اور بڑا ہو گیا، تو 100 to 200% وہاں جھوٹ ہے، سچائی اختیار نہیں کی گئی. اگر سچائی اختیار کی جاتی مسئلہ سیکنڈوں میں حل ہو جاتا ہے. تو یہ 4 امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، سچائی کو ہر حال میں اختیار کرنا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. 5واں اہم نقطہ وہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں سورہ انفال کے اندر، الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا. ذرا یہ جملہ غور کرنے کا ہے. بھائی پورے لوگ دعویٰ کرتے مومن ہیں، مسلمان ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہی لوگ سچے مومن ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کون؟ وہی لوگ سچے مومن ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. نہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ذکر نہیں کیا اللہ نے یہ کہا ہم نے انہیں جو کچھ بھی عطا کیا وہ کچھ میں سے کچھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو ذہن میں گمان کیا تھا معلوم؟ یہ مالداروں کے لیے ہے بھائی آیت. میں تو غریب ہوں، میں آٹو چلا لینے والا، 10,000 کی پیمنٹ ہے میری. میں تو کیا، انہوں ریئل اسٹیٹ والے ہیں، انہوں گورنمنٹ امپلائی ہے، انہوں 40 سال سعودی میں رہ کے مالدار، ان کے لیے نہیں. اللہ ان کا ذکر نہیں کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے لہم یرزقون، ہم نے تمہیں جو کچھ بھی عطا کیا، مہینے کو 5,000 بھی عطا کیا، وہ کچھ میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. واضح سٹیٹمنٹ ہے، جو بھی اللہ دیے اس میں سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ورزق کریم، ان کے لیے پاک رزق کا میں نے انتظام کیا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. تو پتہ کیا چلا؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ساتھیوں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اتنا بگیسٹ ٹاپک ہے ہمارے لیے، یہ امیجنیشن کافی ہے. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، کیا ہوتا؟ جیب میں ہاتھ چلے گیا، وہ بہت دیر گھماتے ہو نا سر، گھما کے 10 روپے کی نوٹ نکالتے، دیکھتے نہیں دیکھتے، یہ معاملہ ہے. لیکن وہی مال اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، سچے مومن ہیں، گناہوں کی بھی معافی ہے. تو یہاں جیب میں ہاتھ یا تو 10 روپے مشکل سے نکلتے. ڈبے دیکھو، آج بھی 5 روپے کا کائن ڈال رہے، افسوس ہوتا چائے نہیں مل رہی 5 روپے میں. جمعہ کے ڈبے میں 5 روپے کے کائنا نظر آ رہے آج بھی. لیکن دلچسپی کی بات کیا ہے؟ یہی مال اگر اپنے ذات پر خرچ کرنا ہے، اپنے گھر پر خرچ کرنا ہے، اپنی فیملی پر خرچ کرنا ہے، تو صاحب کیا کرتے ہیں معلوم؟ حیثوش نہیں ڈالتے، سود کے قرضے لا کر بھی خرچ کر دیتے. فرق سمجھ میں آ رہا؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو سچے مومن بنو گے. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تمہارے گناہ مٹ جائیں گے. اس کے لیے دل نہیں آتا ہمارا خرچ کرنے کے لیے. لیکن وہی مال ہمارے گھر پہ، فیملی فنکشنز پہ خرچ کرنا ہے، جو کچھ ہے اس کو تو لٹا دیتے، کم پڑے تو سود پہ قرضے لا کے بھی لگا دیتے. وہی شادی کا ایگزامپل لے لو بھائی، آپ سنگل 1 روپی کا خرچہ کرنا نہیں ہے شادی میں، نہیں دیکھتے آپ سود پہ قرضے لا کے شادیاں کرتے.
کاروبار جائیداد فلاٹس بیچ کے شادیاں کرتے, ریٹرن میں کیا حاصل کرتے؟ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اسراف کرنے والا, تبذیر کرنے والا, فضول خرچی کرنے والا کون ہے؟ شیطان کا بھائی ہے. دیکھو ہمارا مزاج کیسے ہو چکا ہے, جس عمل کے کرنے سے شیطان کے بھائی بنتے ہیں وہاں لاکھوں میں خرچ, جس عمل کے کرنے کی وجہ سے سچے مومن بنتے ہیں, گناہوں کی معافی ہوتی ہے, درجات کی بلندی ہے, اس میں کنجوس بخیل بن جاتے ہیں. تو یہ پانچواں اہم حصہ تھا. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیتے. چھٹواں اور آخری کیا ہے جس کے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے؟ بہت مشکل ہے. کیا ہے؟ دینی مجلسوں میں بیٹھنا. بات اچھا سمجھنے والی ہے. دینی مجلسیں, اجتماعات, جہاں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کہی جاتی ہے, اس مجلس میں بیٹھنے سے اللہ ہمارے گناہ معاف کرتا. دیکھو پوائنٹ سمجھو, صرف دینی مجلس میں بیٹھنا ہے گناہ معاف ہوتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہتے ہیں, فرشتے دنیا کا سیر و تفریح کرتے بیٹھتے ہیں. وہ جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی کوئی ایسی مجلس کو پاتے ہیں, کوئی ایسی گیدرنگ کو پاتے ہیں جہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کر رہے ہیں, دینی گفتگو کر رہے ہیں. تو فرشتے کیا کرتے؟ جا کے اللہ سے رپورٹ کرتے, اے اللہ فلانے جگہ میں نے ایک گیدرنگ دیکھی ہے. فار ایگزامپل مسجد فرقان کامریڈی میں نے ایک گیدرنگ دیکھی ہے, وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تیرا ذکر کر رہے ہیں, تیرا کلام سن رہے ہیں. تو اللہ کیا کہے گا معلوم؟ اے فرشتوں تم گواہ رہنا, میں نے ان تمام کے گناہوں کو معاف کر دی ہے. حالانکہ انہوں بیٹھے سو والے اجتماع پورا سن کے باہر نہیں گئے, عمل کرنے کا نیت بھی نہیں کر لیے. دینی مجلسوں میں بیٹھنے کا فائدہ اتنا زیادہ ہے, اس مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر دے رہے. پھر فرشتہ کیا بولتا؟ یا اللہ اس میں ایک صاحب ایسے ہیں جو دینی مجلس کے لیے نہیں آئے تھے, اجتماع سننے کے لیے نہیں آئے, انہوں وہ فلاں صاحب کے کام سے آئے تھے, اجتماع سے باہر آئے, ان کی گاڑی لے کے چلے جانا ہے, ان کے پاس سے پیسے لے کر جانا ہے, ویٹنگ کر رہے ان کے لیے. اللہ کیا بولتا ہے معلوم؟ اس کے بھی گناہ میں نے معاف کر دیا ہے, تم گواہ رہنا. سوچو, دینی مجلس میں, اجتماعات میں, اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کہے جانے والی مجلسوں میں بیٹھنے کا فائدہ یہ ہے ہمارے گناہ معاف ہو جا رہے. ہمارا عالم یہ ہے, ہمارا عالم اجتماعوں میں شرکت کرنا تو دور کی بات ہے. جو جمعہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ 2 رکعت نماز کو معاف کر دیا. ظہر کی نمازیں کتنے ہیں؟ 4 رکعت. جمعہ میں کتنے پڑھتے؟ 2 رکعت. کیوں 2 رکعت؟ کسی کو پتا ہے؟ یہ جو خطبہ ہوتا, یہ جو بیان ہوتا, اس بیان کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت رکھے ہیں. اس بیان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 2 رکعت آپ کے معاف کر دیے. تو پتا کیا چلا, اگر کوئی جمعہ کو شرکت کر رہا ہے تو 2 رکعت کے لیے نہیں, پورا جمعہ کا ثواب حاصل کرنا تو کیا کرنا ہے؟ اذان سے پہلے جانا ہے. تو بات یہ عرض کر رہا تھا, حدیث تو یہ ہے دینی مجلسوں میں بیٹھنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے, اور ہم وہ لوگ ہیں جو چیز فرض ہے جس کے ادا کرنے سے جمعہ کا پورا ثواب ملتا, اس کے لیے اول وقت میں نہیں آتے. دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ خطیب جب خطبہ شروع کرتا تو شروع کے 20 لوگوں کو دیکھ کے بات کرتا. میجورٹی کب آتی؟ میجورٹی اس وقت آتی ہے سیکنڈ خطبہ جب شروع ہو جاتا. جیسے خطیب صاحب شروع کر دیتے عباد اللہ ورحمنی ورحمک اللہ, اب انہوں وہ بولتے سمجھ آتے, ہاں 2 سیکنڈ میں ختم کرتے, انہوں شٹر ڈال دیتے, گد بھاگ کے آتے. دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ یہ ہمارا معاملہ ہے. اللہ تو جنرل اجتماعات میں شرکت کرو گناہ معاف کرتا ہوں بول رہا, اور ہم وہ لوگ ہیں جو فرض جمعہ کے دن ویکلی 1 ٹائم, ہفتے میں 1 بار حاضری دینا ہے, ہفتے میں 1 بار اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننا ہے, پھوکٹ میں نہیں, بدلے میں مکمل جمعہ کا ثواب بھی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. 4 رکعت کو 2 رکعت کر دیا, بولا کہ بیان سنو 2 رکعت کا ثواب ہے. وہ سننے کے لیے بھی ہم آگے نہیں آتے, ہم ویسی قوم, جبکہ وہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے. اسی لیے ساتھیوں یہ 6 وہ نکات ہے. ویسے تو نکات کئی ہیں, اور بھی کئی نکات ہیں, وقت کی قلت کی وجہ سے 6 اہم نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اگر ان 6 نکات کے اوپر ہم عمل کریں گے, نہ صرف ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے, نہ صرف ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے, بلکہ ہمارا معاشرہ ایک صالح معاشرہ بن سکتا ہے. یہ 6 نکات پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمارے گھریلو زندگیوں میں خوشی اور خوشحالی آ سکتی ہے. یہ 6 نکات پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمارے درمیان کے جھگڑے, انتشار, فساد, اختلافات ختم ہو سکتے ہیں. یہ وہ اہم نکتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اے پروردگار جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے
کہنے اور سننے والوں کی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے YouTube کے لنک کو شیئر کیجیے۔